دوستو، زندگی میں مصیبت، پریشانیاں، دکھ، غم، تنگ دستی، بے چینی یہ کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹ نہ جائے۔ اور اللہ کی طرف لوٹنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ نماز ہے۔ ہر مصیبت کا حل نماز میں ہے، ہر غم کا علاج نماز میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ یہ آیت اصل میں انسان کی پوری زندگی کا نسخہ ہے۔ جب بھی مشکل آئے نماز پڑھو، جب غم آئے نماز پڑھو، جب تنہائی میں ہو نماز پڑھو، جب راستہ بند ہو جائے تو نماز پڑھو۔ انسان کبھی کبھی دنیا والوں کے پاس اپنا درد لے کے جاتا ہے، لیکن دنیا صرف سنتی ہے۔ اور اگر یہی غم، پریشانی، درد اگر تم اپنے اللہ کو بتاؤ تو چاہے جتنی بھی پریشانی ہو، غم ہو، درد ہو، اللہ حل کرتا ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا اصل ذریعہ نماز ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ زندگی کا سکون ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے ملنے کا وقت ہے۔ اور یاد رکھو، کچھ بھی ہو جائے نماز کی کوئی معافی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں، یا ٹائم نہیں ملتا، کام بہت ہے، زندگی بہت بیزی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ صرف بہانے ہوتے ہیں۔ انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے۔ ہم گھنٹوں فون چلاتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں، لیکن جیسے ہی بات نماز پر آئے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں۔ اللہ نے ہمیں پورے 24 گھنٹے دیے ہیں، اور ہم اس میں صرف 10 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال پاتے۔ نماز چھوڑ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وقت بچا لیا، لیکن اصل میں ہم نے برکت، سکون اور اللہ کی رحمت کھو دی۔ خاص حدیث نماز کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سوچو، جس نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سکون کا ذریعہ کہتے ہیں، وہ نماز اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں تو مصیبت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حدیث نمبر 2، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے پورے دن کی برکت لکھ دی جاتی ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ برکت کا بند دروازہ بھی کھول دیتی ہے۔ یعنی تم صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، تمام دن کا رزق تمہارا لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے سوکھی ہوئی درخت کے پتے گرتے ہیں۔ یعنی جب تم نماز میں ہوتے ہو تو تمہارے چھوٹے گناہ مٹ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 4، جو شخص روزانہ 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ سوچو، انسان اپنی زندگی میں کتنی چیزوں کی گارنٹی چاہتا ہے، روزگار کی گارنٹی، صحت کی گارنٹی، مگر دنیا کی ہر گارنٹی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی گارنٹی دیتا ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں، جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، جو کبھی بدلتی نہیں، اور وہ گارنٹی ہے جنت کی۔ اور اس جنت کی گارنٹی کا راز صرف ایک عبادت میں چھپا ہوا ہے، اور وہ عبادت ہے 5 وقت کی نماز کی حفاظت۔ حدیث نمبر 5، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک نکلی تو باقی عمل بھی ٹھیک ہوں گے۔ یعنی نماز انسان کی زندگی کا پہلا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ یعنی نماز تمہارا کریکٹر صاف کرتی ہے، زندگی کا نظام ٹھیک کرتی ہے، اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جہاں نماز ہوتی ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں رحمت ہوتی ہے، اور جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں مصیبت کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی کبھی غم سے اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، جب مشکل آئے تو یہ کام کرو، دل سے 2 رکعت نوافل پڑھو اور اللہ سے بولو، یا اللہ، میں کمزور ہوں، تو قادر ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ تم دیکھو گے جو راستہ بند لگ رہا تھا وہ اچانک کھلنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ چکے تھے وہ اللہ کی قدرت سے بدل جائیں گے۔ دل کو جو وزن دبا رہا تھا وہ دھیرے دھیرے ہلکا ہو جاتا ہے۔ نماز اصل میں ہر مصیبت کا حل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے۔ یعنی دنیا الٹ جائے، زندگی بدل جائے، پیسہ ہو یا نہ ہو، درد ہو یا غم، نماز کی کوئی معافی نہیں۔
نماز چھوڑنا اصل میں انسان کو اچھی قسمت سے گرا دیتا ہے، نصیب کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور روح کو اندھیروں میں پھینک دیتا ہے۔ لیکن نماز پکڑ لو تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اللہ سے رشتہ جڑنا شروع ہو جاتا ہے، زندگی خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نماز تمہاری سوچ کو صاف کرتی ہے۔ انسان غلط فیصلے تب کرتا ہے جب اس کا دل پریشان ہوتا ہے۔ نماز دل کو صاف کرتی ہے اور سوچ کو سیدھا اور تیز کرتی ہے۔ نماز تمہاری زندگی میں نظام لاتا ہے، وقت پر اٹھنا، وقت پر پڑھنا، یہ تمہاری پرسنالٹی کو مضبوط بناتا ہے۔ نماز تمہیں اللہ کی حفاظت میں ڈال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھو اور سارا دن اللہ خود تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ نماز تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے، جتنا زیادہ نماز اتنی زیادہ روح صاف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، یعنی جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، تسبیح کرتا ہے یا اللہ کہتا ہے تو اس پر ایک نور برستا ہے جو اس کی روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ذکر انسان کو اس اللہ سے جوڑتا ہے جس کے ہاتھ میں ہر مصیبت کا حل ہے، ہر غم کی دوا ہے اور ہر دل کا آرام ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کا وزن اتار دیتا ہے، فکر دور کر دیتا ہے اور ایک ایسا سکون عطا کرتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ بس اپنے اللہ کو ہر وقت یاد کرو، پھر دیکھنا دل کا اندھیرا کیسے روشنی میں بدل جاتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی غم ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی الجھن ہے، تو بس ایک کام کرو، نماز کو پکڑ لو، پھر دیکھنا اللہ تمہاری زندگی کو کس طرح بدل دیتا ہے۔ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، بس تم نماز کے ذریعے اس سے بات کرنا شروع کر دو۔ لیکن اس کے باوجود کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں، آپ کو سادات ملیں گے، حضور کی اولاد ملے گے۔ یہ ہے حضور کی نسبی اولاد، اور جو حضور کی مانوی اولاد ہے وہ ساری امت ہے۔ اور حضور نے فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ تو پوری امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانوی اولاد ہے۔ آقا کریم ان کے روحانی باپ ہیں اور وہ حضور کے روحانی بیٹے ہیں۔ تو کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی پستی ہو، کوئی بلندی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی دیس ہو، کوئی جزیرہ ہو، آپ جہاں بھی پہنچیں گے تمہیں حضور علیہ السلام کے کلمے کی صدا ضرور آئے گی۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بقا اور حضور کے ذکر کا باقی رہنا، جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا۔ دشمن مٹ گیا رب کے وعدے کے مطابق، اور محبوب کا نام باقی رہا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کہے کہ محبوب تیرا دشمن ابتر ہے، آس بن وائل کے 4 بیٹے زندہ رہے، تو جو بات ہمارا رب کہے گا وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا، تو اس کے 4 بیٹے مر جانے چاہیے تھے، لیکن وہ 4 زندہ رہے۔ تو پھر یہاں اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ 4 بیٹے آس بن وائل کے مسلمان ہو گئے، بیٹے اس کے تھے اور کلمے میرے رسول کے پڑھتے تھے۔ تو زمانے کو بتایا کہ ابتر کون ہے؟ تیرے بیٹے بھی جب میرا نام لے رہے ہیں، تیرے بیٹے بھی میرے قصیدے جب پڑھ رہے ہیں، تو بتا پھر ابتر کون ہوا؟ تیرا نام باقی نہیں ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام آج بھی باقی ہے۔ اور اس دور میں بھی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور اسی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اس طرح باقی جتنے بھی بڑے بڑے کفار تھے، ان کے سارے بیٹے، ساری اولادیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئی اور حضور علیہ السلام کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئی۔ فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے، تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کے معذرت کی، اپنے دروازے کھول دیے، حضور کا استقبال کیا، اور پھر پوری کائنات پر حضور علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا غلبہ اس انداز میں اور اس صورت میں ہوا کہ ایک شخص بھی مکے کے اندر اب کافر موجود نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی اور حیات ظاہریہ کے اندر ہی تمام کا تمام مکہ جو ہے وہ اہل ایمان سے بھر گیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے جس کا بیان ہے۔
اب تھوڑی سی گفتگو اس صورت پر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں اتینا کے لفظ نہیں ہے، آتینا کے، یعنی اتینا اگر ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم نے آپ کو کوثر دیا، اور جو چیز دی جائے وہ واپس بھی لے لی جاتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ واپس نہ لی جائے، واپس لینا چاہے دینے والا تو وہ لے بھی سکتا ہے، یہ ہے کسی چیز کا دینا، اور یہ اتینا نہیں آتینا ہے، تو اس کا معنی جو ہے عطا کرنا، یعنی یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے کوثر دیا، بلکہ کوثر دیا اس معنی میں ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، تو جو چیز دی جائے وہ قابل واپسی بھی ہوتی ہے، اور جو دے دی جائے تو اس فرق کو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ واپس نہیں لی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے تمہیں کوثر دے دیا، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا، دے دیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ عطا خاص ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی۔ دوسرا لفظ ہے کوثر۔ کوثر ہر کثرت کو کہتے ہیں، الخیر الکثیر فی الدنیا والدین، دنیا اور دین کی ہر کثرت کو کوثر کہتے ہیں، وخیرات الآخرہ، اور آخرت کی ہر بھلائی کو کوثر کہتے ہیں، یعنی کوثر کے دامن میں وسعت بہت ساری ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا، یعنی بہت ساری کثرتیں عطا فرمائیں۔ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس کے کئی معنی اور کئی اس کے مطالب بیان فرمائے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کوثر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے، وہ محبوب علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ تو یہاں محبوب کو کہا کہ محبوب یہ دنیا کیا ہے، آپ کو تو جنت کی نہر عطا کر دی گئی ہے۔ جنت میں کل 4 نہریں ہیں، مائے معین، کوثر، سلسبیل اور تسنیم۔ تو یہ جو کوثر نہر ہے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، اور اس کے نیچے جو زمین ہے وہ موتیوں، ہیروں اور جواہرات کی ہے، اور اس کی مٹی کستوری کی ہے، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈا ہے، اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر گردنیں رکھنے والے جانور ہیں جو اس نہر کے اندر جو ہیں وہ تیرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور سے اس کوثر کا تذکرہ سنا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ خاص نہر اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی تہ میں کستوری بچھی ہوئی ہے، اس کے سونے اور چاندی کے کنارے ہیں، اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر جانور ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور پھر تو جب انہیں دیکھیں گے تو لطف ہی آ جائے گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جب ان کو کھاؤ گے تو لطف اور زیادہ آئے گا۔ وہ خاص نہر ہے جو کوثر کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور وہ میدان محشر میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا جس سے حضور علیہ السلام کے غلام پانی پئیں گے، اور فرمایا کہ اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہیں وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ اور حضرت امام قرطبی نے الجامعہ لاحکام القرآن میں لکھا ہے
کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر چاروں صحابی تشریف فرما ہوں گے، اور جن کے سینے میں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی بغض ہوا اس کو کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ جس کو کوثر کا جام نصیب ہو گیا 50,000 سال کا دن ہے، جس نے ایک جام بھی پی لیا اس کو پورا دن یعنی 50,000 سال پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر کے پانی کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم تو سحری کا کھانا کھائیں تو 10-11 بجے جب دھوپ چمکتی ہے تو جتنا ٹھنڈا اور جتنا میٹھا پانی بھی پیا ہوا ہو تو اس کے بعد گلا خشک ہونے لگتا ہے، لیکن یہ کوثر کے پانی کا خاص جو ہے وہ اثر ہوگا کہ جس نے ایک جام پی لیا 50,000 سال کا دن ہوگا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اس کی یہ تاثیر ہوگی۔ تو قول ثانی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ ایک قول کہ وہ نہر ہے اور دوسرا ہے کہ حوض کوثر ہے۔ تیسرا قول جس کو مفسرین نے امام فخر الدین رازی نے بیان فرمایا، الکوثر اولادہ، وہ جو قول میں نے پہلے پیش کیا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، کہ انہوں نے اے محبوب آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیا ہے، جتنی کثرت کے ساتھ تیری اولاد ہوگی محبوب کسی کی ہوگی ہی نہیں۔ زمانے کے اوپر جس قدر تیری اولاد کا پھیلاؤ ہوگا اس قدر کسی اور کی اولاد نہیں ہوگی۔ چوتھا قول کوثر سے مراد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے علماء امت ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء، یہ کوثر سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جاری رکھنے کے لیے جلیل القدر ہر دور میں علماء دیے جنہوں نے دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ پچھلے نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے صحابی اور ان کے علماء ایک وقت تک کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر دنیا داری ایسی آ گئی کہ بس انہوں نے ان کے پیغام کو جو ہے وہ مسخ کر کے رکھ دیا، اور حتیٰ کہ ان کا پیغام اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ پھر نئی کتاب کی اور نئے نبی کی ضرورت آئی تو نئی کتاب آئی اور نیا نبی آیا اور شریعت لے کر کے آیا اور لوگوں کو اس نے پیغام حق دیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے ایسے علماء ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی۔ انہوں نے اس قدر محنت کی ہے اور اس قدر دین کا کام کیا ہے۔ اس طرح بزرگان دین اولیاء امت نے، آپ دیکھ لیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بعض نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ 2-2 4-4 امتی ہوں گے، اور بعض اکیلے ہی آ جائیں گے ان کے ساتھ امتی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو زندگی بھر ان کی بات کو لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن جو امتیوں کی تعداد ہے وہ سینکڑوں میں نہیں ہے، درجنوں میں ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں میں فخر کروں گا کہ جتنی امت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے کسی نبی کی، کسی پیغمبر اور کسی رسول کی اتنی امت نہیں ہے۔ یار ایک معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی وسعت دیکھیے۔ اس وقت 1,40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر آباد ہیں جو حضور کا نام لیتے ہیں اور حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 1,40 کروڑ انسان، ہر چوتھا شخص اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہے، جبکہ یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ اس وقت ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں اور غیروں کے دستے نگر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر چوتھا شخص دنیا کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے۔ تو جب غلبہ آئے گا اور وہ دور آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اتنی طاقت اور غلبہ ملے گا کہ پوری کائنات کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر اسلام کا اتنا غلبہ ہوگا کہ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ جدھر نظر اٹھائیں گے حضور کے سچے غلام ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو 14 صدیوں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو حضور فرمایا میں کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں پر فخر فرماؤں گا۔ تو اس امت کے علماء نے
غزالی اور رازی جیسے لوگ، امام احمد بن حنبل جیسے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے، امام شافی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی جیسے لوگوں نے آ کر کے اس دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ تو کوثر سے مراد جو ہے وہ علماء امت ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے، اور اتنے علماء کثرت کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ اس لیے علماء حضور کے دین کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کافروں نے کہا تھا بیٹا فوت ہو گیا تو اب یہ کام رک جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب ہم نے تمہیں کوثر دیا، یعنی ہم نے تیری امت کے لیے علماء کا انتخاب کیا، اور وہ علماء ایک ایک شخص اٹھے گا اور دین کے جھنڈے کو اٹھائے گا اور پوری دنیا کے اوپر دین کو غالب کر دے گا۔ تو یہ چوتھا قول ہے۔ پانچواں قول، الکوثر هو النبوہ، کوثر سے مراد نبوت ہے جو حضور علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ گو باقی نبیوں کو بھی یہ نبوت عطا فرمائی گئی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ باقیوں سے ممتاز ہے۔ باقی نبیوں کو بھی معجزات دیے گئے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ باقیوں سے ممتاز ہیں۔ اس پر ایک لمبی بحث ہے جو امام رازی نے فرمائی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے درجات کا ذکر کیا ہے، پھر حضور کے مرتبے کا ذکر کیا ہے۔ سب کو درجے دیے گئے ہیں، نبوت کے کمالات دیے گئے ہیں، لیکن جو نبوت حضور کو، جو کمالات حضور کو دیے گئے ہیں وہ حضور کو ہی دیے گئے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسروں پر فضیلت دی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے رب نے کلام کیا، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے فضیلت اور بلندی پا گیا، اور اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور وہاں تک گئے اور وہ بلندیاں حضور کو نصیب ہوئیں جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جو حضور کو کمالات دیے گئے ہیں، حضور کو جو رفتیں دی گئی ہیں، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہاں سے نبوت مراد ہے، اور پھر حضور کو وہ جو کمالات دیے گئے ہیں نبوت کے، وہ حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ چھٹا قول جو امام فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں الکوثر هو القرآن، کوثر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کی فضیلت حصر اور شمار میں نہیں آتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو خیر کثیر عطا فرمائی ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کو آپ شمار میں نہیں لا سکتے۔ باقی نبیوں کو بھی معجزات دیے گئے ہیں، لیکن ان کے معجزات ان کے ساتھ ہی چلے گئے، جب وہ اس دنیا سے گئے تو معجزات بھی ساتھ لے گئے۔ اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ معجزہ قرآن ہے۔ حضور 14 صدیاں بیت گئیں اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہوئے ہیں، لیکن حضور کا زندہ معجزہ آج بھی ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے، اور آج بھی ہم سر پہ اٹھا کے سینے پہ لگا کے اپنے پیغمبر کی صداقت کی گواہی دے سکتے ہیں۔ ساتواں قول حضرت امام رازی نے یہ بیان کیا الکوثر الاسلام، کوثر سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسلام سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسلام نہیں ہے تو دنیا کے اندر بھی خیر نہیں ملتا،